نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على قرآن مجید کی جو آیہ مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ سورہ فاتحہ جو قرآن کی ابتدا کرنے والی سورت مبارکہ ہے، جو ہر عام چھوٹے سے چھوٹے مسلمان کو یاد ہے اور ہر مسلمان اس کو نماز میں بولیے پڑھتا ہے، ہر مسلمان نماز میں پڑھتا ہے، اور سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اس سورہ فاتحہ میں اللہ رب العزت نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ لوگوں، جب تم میری بارگاہ میں کھڑے ہو تو مجھ سے یہ دعا مانگو، اہدنا الصراط المستقیم۔ باری تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما۔ کیا دعا مانگتے ہیں؟ صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما، صراط مستقیم کی پہچان عطا فرما، صراط مستقیم کی معرفت عطا فرما، صراط مستقیم پر چلنے کے لیے ہمیں اس کی پہچان عطا کر دے تاکہ ہم اس پر چل سکیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ دعا ہم کب مانگ رہے ہیں؟ بولیے، نماز میں مانگ رہے ہیں۔ کب مانگ رہے ہیں؟ نماز میں مانگ رہے ہیں، اللہ کی عبادت میں مانگ رہے ہیں، اور عبادت بھی کوئی عام عبادت نہیں ہے۔ رب کائنات کی دیگر تمام عبادتوں میں جو اس نے مسلمانوں پر اور صاحب ایمان لوگوں پر فرض کی ہے، ان عبادتوں میں افضل ترین عبادت نماز ہے۔ افضل ترین عبادت نماز ہے۔ جب افضل ترین عمل میں، افضل ترین عبادت میں جو اللہ کا قرب عطا کرتی ہے، اللہ کی رضا عطا کرتی ہے، مسلمان کی پہچان ہے نماز، جب اس نماز میں کھڑے ہیں تو کیا ہدایت پر نہیں؟ جب نماز میں حاضر ہیں، اللہ کی حضوری میں حاضر ہیں، اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، حمد کر رہے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہے ہیں، سبحان ربی العظیم کہہ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اللہ کے حضور میں کھڑے ہیں، تو کیا یہ ہدایت نہیں ہے؟ تو رب کائنات نے فرمایا، نہیں، نماز میں کھڑے ہو کر تم مجھ سے ہدایت طلب کرو۔ تو پتہ چلا کہ صرف نماز کو پڑھنا ہدایت نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نماز کو پڑھنا ہدایت نہیں ہے، معاذ اللہ، میں کہہ رہا ہوں کہ صرف نماز میں کھڑے ہونا ہدایت نہیں ہے۔ تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر ہدایت کیا ہے؟ وہ صراط مستقیم کیا ہے جس کی معرفت طلب کرنے کے لیے رب کائنات نے قرآن کی سورہ فاتحہ، جو پورے قرآن کا نچوڑ ہے، پورے قرآن کا خلاصہ ہے، پورے قرآن کا مغز ہے، پورے قرآن کا پریفیس اور دیباچہ ہے، اس سورہ فاتحہ میں رب کائنات نے جو پہلا سبق مسلمانوں کو دیا ہے وہ صراط مستقیم کی ہدایت اور معرفت طلب کرنے کا دیا ہے۔ تو سوال کیا باری تعالیٰ، وہ کیا ہے؟ تو عبداللہ ابن عباس جو امام المفسرین ہیں اور جو سب سے پہلے مفسر قرآن ہیں،
آپ نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا لوگو اہدنا الصراط المستقیم کا معنی پوچھتے ہو، یہ جو تم 5 وقت صبح سے لے کر رات تک کھڑے ہو کر رب ذوالجلال سے دعا مانگتے ہو، باری تعالیٰ نماز میں کھڑے ہو کر رب سے دعا مانگتے ہو، ہمیں صراط مستقیم کی پہچان عطا فرما۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں صراط مستقیم سے مراد ذات محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بولیے صراط مستقیم سے مراد کیا ہے؟ ذات مصطفیٰ ہے، ذات مصطفیٰ ہے۔ فرمان مصطفیٰ کی بات نہیں کر رہا، شریعت مصطفیٰ کی بات نہیں کر رہا، سیرت مصطفیٰ کی بات ابھی نہیں کر رہا۔ تفسیر کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس کہ صراط مستقیم محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو پتہ چلا رب کائنات 5 وقت ہر مسلمان کو، ہر صاحب ایمان کو اپنی نماز میں کھڑے ہو کر، افضل ترین عبادت میں کھڑے ہو کر، افضل ترین عمل میں کھڑے ہو کر، اپنی بارگاہ کی حضوری میں کھڑا کر کے افضل ترین لمحات میں یہ دعا منگوا رہا ہے کہ لوگوں جب یہ قبولیت کا وقت ہو، میری بارگاہ میں حضوری کا وقت ہو، تو تمہیں میں تعلیم دے رہا ہوں، اس میں مجھ سے میرا محمد مانگا کرو، میرا مصطفیٰ مانگا کرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیونکہ جسے معرفت مصطفیٰ نصیب ہو گئی اسی کی نماز قبول ہو، جسے معرفت مصطفیٰ مل گئی اسی کی نماز فیض عطا کرے گی، اسی کی نماز نور عطا کرے گی۔ جسے حضور کی پہچان مل گئی، حضور کی ادب اور شان کی پہچان مل گئی، حضور کی تکریم اور عظمتوں کی پہچان مل گئی، اسی کی نماز اجر بھی دے گی، ثواب بھی دے گی، نور بھی دے گی، نجات بھی دے گی۔ معرفت مصطفیٰ کے بغیر نماز عمر بھر پڑھتے رہو، اس کا کوئی اثر زندگی میں پیدا نہیں ہوگا۔ آپ پوچھیں گے کیسے؟ تو سب سے زیادہ عبادت کرنے والا، سب سے زیادہ اللہ کی تسبیح، حمد اور سجدہ ریزی کرنے والا ابلیس تھا۔ کون تھا بولیے؟ ابلیس تھا۔ آپ کو سب کو معلوم ہے نا کہ جتنے سب سے زیادہ اللہ کی عبادت کی، اللہ کی سجدہ ریزی کی، اللہ کی حمد اور تسبیح بیان کی، مگر معرفت نبی سے محروم رہا، عبادت رائے گاں چلی گئی۔ بولیے معرفت نبی سے محروم رہا۔ جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا پہلا نمائندہ پیغمبر بنا کر جب پیش کیا اور رب کائنات نے حکم فرمایا کہ اس میں نے اپنا نور، اپنی روح پھونکی ہے، اس کو میں نے اپنی روح عطا کر کے، اپنا نور عطا کر کے اس کو میں نے عظمت عطا کی ہے، اس عظمت کی بنیاد پر تم سارے فرشتوں اس کو سجدہ ریز ہو جاؤ، تو وہ اکڑ گیا عبادت کی بنیاد پر۔ بولیے عبادت کی بنیاد پر اور اپنی اعمال کی بنیاد پر، اپنی حمد اور تسبیح کی بنیاد پر کہ میں تو تیری اتنی حمد کرتا ہوں، میں تو تیری اتنی عبادت کرتا ہوں، میرا تو تیرے ساتھ براہ راست تعلق ہے، میں اس نبی کی تعظیم کیوں کروں، میں اس پیغمبر کی تکریم کیوں کروں، میں اس کو سجدہ ریزی کیوں کروں؟ بس نبی کی معرفت، اس کی تعظیم، اس کی تکریم، اس کی عظمت کی معرفت نہ ہونے کی وجہ سے کثیر عبادات کرنے کے باوجود ابلیس مردود ہو گیا۔ بولیے ابلیس مردود ہو گیا۔ تو حاضرین گرامی قدر، رب کائنات نے سارا دن آقا علیہ السلام کو مانگنا اپنی عبادت میں سکھایا ہے۔ تو لہذا ذہن میں رکھا کریں، جب نماز پڑھ رہے ہوں،
عبادت کر رہے ہوں، سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہے ہوں، جب یہ آیت مبارکہ آئے اہدنا الصراط المستقیم، باری تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم کی معرفت عطا کر، تو آپ کے تصور میں، آپ کے بیان میں ذات مصطفیٰ ہو کہ رب کائنات ہمیں اپنے محبوب عطا کر دے، ان کی معرفت عطا کر دے، ان کی عظمت کی پہچان عطا کر دے، ان کی شان عطا کر دے، ان کی معرفت کی پہچان عطا کر دے۔ ان محافل کے سجانے کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ حضور کی عظمتوں کی، شانوں کی اور بلندی رفعت کی اور بلندی ذکر کی پہچان کچھ نہ کچھ ہمیں اپنے حصے کے مطابق نصیب ہو جائے، تاکہ ہماری عبادتوں میں نور آ جائے، ہماری بندگی خدا میں نور آ جائے، ہماری اطاعت الہی میں اور اطاعت رسول میں نور اور قبولیت اور تاثیر آ جائے۔ جتنی معرفت رسول نصیب ہوگی اتنی عبادت میں تاثیر بڑھتی جائے گی۔ جتنا بندہ حضور کی معرفت سے اور آپ کی شانوں کی پہچان سے محروم ہوگا اتنا اس کی عبادت اور نیکیوں میں اثر ختم ہوتا چلا جائے۔ تو پہلی بات جو عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ ہر عمل میں، ہر عبادت میں، جب افضل ترین عبادت میں اللہ نے اس بات کو، اس دعا کو، اس عمل کو رکھ دیا کہ میرے محبوب کی پہچان طلب کرو، تو باقی نیکیوں میں، باقی اعمال میں، باقی دیگر تمام نوافل میں، اذکار میں آقا علیہ السلام کو اپنا مطمع نظر رکھا کرے۔ اپنی تمام وظائف، اذکار، نیکیاں، ان سب میں جو قربت طلب کرنا ہے، رضا طلب کرنا ہے، حضوری طلب کرنا ہے، وہ آقا علیہ السلام کی ذات مبارک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر سوال ہوا باری تعالیٰ یہ بات تو ہمیں سمجھ میں آ گئی، جو تو نے ہمیں اپنی اعلیٰ اور افضل ترین عبادت میں ہمیں تو نے سمجھا دی کہ صراط مستقیم سے مراد ذات مصطفیٰ ہے اور ہمیں ان کی معرفت کو طلب کرنا ہے۔ اب باری تعالیٰ یہ بھی گر بتا دے کہ یہ حاصل کہاں سے ہوگی۔ یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ فلاں چیز کی دوا لینی ہے، فلاں مرض کی دوا لینی ہے، اب یہ بھی بتا دیجئے کہ کس ہاسپٹل سے ملے گی، کس کلینک سے ملے گی، کس میڈیکل اسٹور سے ملے گی، کس اچھے اسپتال سے ملے گی، کس جگہ پر جاؤں باری تعالیٰ جہاں سے یہ دوا میسر ہو، جہاں سے یہ بڑی وافر مقدار میں میسر ہو، معرفت رسول میسر ہو، تعظیم رسول میسر ہو، ادب رسول میسر ہو، تکریم رسول میسر ہو، محبت رسول میسر ہو، عشق رسول میسر ہو، غلامی رسول میسر ہو، تعلیمات رسول میسر ہو، سیرت رسول میسر ہو، اطاعت رسول میسر ہو، اتباع و غلامی رسول میسر ہو۔ باری تعالیٰ اس کی بھی کوئی علامت اور پہچان بتا دے تاکہ وہاں جا کر ہم اس نعمت کو حاصل کر لیں۔ تو اگلی ہی آیت میں رب کائنات نے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، صراط مستقیم یعنی ذات مصطفیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے صراط الذین، ان لوگوں کی صراط پر چلنا ہوگا، ان لوگوں کے راستے پر چلنا ہوگا جن پر میں نے انعام کیا، جن پر میں نے انعام کر دیا ہے۔ اب انعام کیا ہے وہ پچھلی آیت میں بتایا کہ وہ صراط مستقیم محمد مصطفیٰ ہے، اور صراط الذین انعمت علیہم سے مراد کیا ہے؟ جن پر میں نے انعام کر دیا ان کے راستے پر چلو۔ تو باری تعالیٰ انعام یافتہ لوگوں سے کیا مراد؟ کیا جن کے پاس تو نے کثیر دولت دی ہے کیا وہ انعام یافتہ ہیں، ان کے پیچھے چلو؟ کیا جن کو تو نے کثیر گاڑی، دولت، بنگلہ، جائیداد، جاہ و منصب، بڑے منصب، بڑی شہرت، بڑی عظمت
اور دنیا کے تمام تر وسائل تو نے عطا کیے ہیں، کیا ان کے وہ انعام یافتہ لوگ ہیں جن کے پیچھے مجھے چلنا ہے؟ ہمارے نزدیک تو انعام یافتہ وہی ہے نا، ہر بندہ گاڑی کے پیچھے لکھ کے چلتا ہے کہ یہ بڑا اللہ کا کرم ہے، یہ بڑا اللہ کا فضل ہے۔ ہم نے صرف گاڑیوں کو ہی اللہ کا فضل بنا لیا ہے، اپنے گھروں اور بنگلوں کو ہی اللہ کا فضل سمجھ لیا ہے۔ بنگلوں کے باہر لکھتے ہیں نا ہم، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ بنگلہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ ہم نے اللہ کے فضل کو، ہمارا نفس جن چیزوں کو طلب کرتا ہے جب وہ حاصل ہو جاتی ہیں ہم کہتے ہیں اللہ کا بڑا فضل ہو گیا، اللہ کا بڑا انعام ہو گیا، اللہ کا بڑا اکرام ہو گیا، اللہ نے بڑی عطا کی ہے، اللہ کی نے بڑے خزانے لٹا دیے ہیں۔ اگر یہ سب کچھ اللہ کی عطا ہے تو کیا کفار و مشرکین کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں؟ جو خدا کو نہیں مانتے، کیا ان کے کاروبار بند ہو گئے ہیں؟ کیا وہ بے روزگار پھر رہے ہیں؟ کیا ان کی اچھی ملازمتیں نہیں ہیں؟ کیا ان کی بیوی بچے نہیں ہیں؟ کیا ان کو گھر میں سکون نہیں ہے؟ کیا گاڑی بنگلہ، بلکہ ان کے پاس موجودہ حالات میں تو ہم سے زیادہ ہے، ہم سے زیادہ پرسکون ہے، ہم سے زیادہ پیسفل خوشگوار لائف تو وہ گزار رہے ہیں۔ تو معیار اللہ کے فضل کی، اللہ کے انعام کی، اللہ کے کرم کی یہ امور نہیں ہیں، یہ امور نہیں ہیں جنہیں ہم اللہ کا فضل اور کرم سمجھ بیٹھے ہیں۔ یہ تو عطا ہے جو اللہ تعالیٰ برابر تقسیم کرتا ہے، کیونکہ وہ مالک کائنات ہے۔ مالک ہونے کی حیثیت سے وہ اپنے اور پرائے میں فرق کیے بغیر ہر ایک کو دیتا ہے، بولیے ہر ایک کو دیتا ہے۔ محب ہونے کی حیثیت سے جو چیز عطا کرتا ہے غور اس پر کرنا ہوگا کہ مالک اور خالق ہونے کی حیثیت سے یہ چیزیں تو ہر ایک کو دیتا ہے، محب ہونے کی حیثیت سے وہ کیا چیزیں دیتا ہے، کہ جس سے وہ محبت کرتا ہے اسے کیا دیتا ہے، جس سے وہ پیار کرتا ہے اسے کیا دیتا ہے، جسے وہ اپنی ولایت، اپنی دوستی، اپنی محبت دیتا ہے اسے کیا دیتا ہے، دیکھنا یہ ہوگا۔ تو حاضرین محترم، پھر اگلی بات ہم غور کرتے ہیں، اچھا بھائی یہ چیزیں نہیں ہیں دنیا کے چاہو منصب معلوم ہوتا، تو پھر انعام یافتہ بندے صرف وہ ہوں گے جن کو اللہ نے بڑا علم عطا کیا، بڑا علم عطا کیا، صرف علم، خالی علم۔ تو علم والے لوگ تو دنیا میں بہت سارے موجود ہیں، صاحبان علم تو بہت سارے موجود ہیں، مگر ہر صاحب علم صاحب ہدایت نہیں ہوتا، ہر صاحب علم صاحب ہدایت نہیں ہوتا۔ صاحب ہدایت پر تو لازم ہے کہ وہ صاحب علم ضرور ہوتا ہے، مگر ہر علم والا ہدایت پر ہو یہ لازم نہیں ہے۔ اگر یہ لازم ہوتا تو کوئی شخص بہت بڑا سائنسدان بن جائے، بڑا علم کی تخلیقات کرنے والا بن جائے تو اسے ایمان نصیب کیوں نہیں ہوتا؟ بہت بڑا فزیشین بن جائے، بہت بڑا علم کی دنیا کا ایک ستارہ بن جائے تو اسے ایمان کی دولت نصیب کیوں نہیں ہوتی؟ تو پتہ یہ چلا کہ صرف خالی علم کی دولت بھی اللہ کے انعام، فضل اور کرم کی نشانی نہیں ہے۔ اگلی بات ذہن میں آ سکتی ہے کہ کوئی بہت بڑا عبادت گزار ہو، بہت تسبیحات کرنے والا ہو، بڑی پنج وقتہ نمازیں پڑھنے والا ہو، بڑے صدقہ و خیرات کرنے والا ہو، بڑی مسجدیں بنانے والا ہو، بڑے مدارس اور ادارے بنانے والا ہو، بڑے ویلفیئر چیریٹی کے کام کرنے والا ہو اور بڑی اس طرح کی کام کرنے والا ہو، تو ہم یہ سوچیں کہ شاید یہ اللہ کا انعام یافتہ بندہ ہے۔ تو آج دنیا میں سب سے بڑی چیریٹی تو غیر مسلم اور یورپ کے لوگ کرتے ہیں۔ پوری دنیا میں غریب ممالک کو وہ خیرات بانٹتے ہیں، پاکستان تک وہ خیرات وہ دیتے ہیں جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، دیتے ہیں نہیں دیتے؟
تو چیریٹی کرنا، خدمت مخلوق کرنا، فقط صرف کہہ رہا ہوں، صرف خدمت انسانیت کرنا، فلاح کے کام کرنا، عمومی بھلائی کے کام کرنا، صرف یہ کام اور عمل کر لینا اللہ کے فضل ہونے کی، انعام ہونے کی علامت نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم سے مراد یہ ہے انعام یافتہ بندے، انعام یافتہ افراد، انعام یافتہ طبقات، انعام یافتہ لوگ صرف وہی ہیں جنہیں اللہ نے معرفت رسول عطا کی، جنہیں اللہ نے رسول کی پہچان عطا کی ہے، جنہیں اللہ نے تعظیم رسول عطا کی ہے، جنہیں محبت رسول عطا کی ہے، تکریم رسول عطا کی ہے، اور پہچان اور غلامی، اتباع اور اطاعت اور نسبت رسول عطا کی ہے، وہی لوگ انعام یافتہ ہیں، چاہے غربت میں کیوں نہ ہو، چاہے دکھوں میں کیوں نہ ہو، پریشان حالی میں کیوں نہ ہو، گھر میں تنگ دستی کیوں نہ ہو، بڑا کاروبار کیوں نہ ہو، بڑے گھر جائیداد بنگلے کیوں نہ ہو، دنیا کا کچھ نہ ہو، محبوب کی معرفت ہو، اللہ کا انعام یافتہ بندہ، اللہ کا انعام یافتہ بندہ ہے۔ بڑے منصب پر فائز نہ بھی ہو، اللہ کا انعام یافتہ بندہ ہے۔ تو حاضرین گرامی قدر، اللہ رب العزت نے بتایا ان لوگوں کی پیروی کرو، ان کے کلام کو سنو، ان کی کتابوں کو پڑھو، ان کے خطاب کو سنو، ان کی تعلیمات کی پیروی کرو، ان کے اسوہ حسنہ پر عمل کرو، جن کو میرے محبوب کی تعظیم، تکریم اور محبت کی دولت نصیب ہوئی ہے، جو فقط قرآن کی بات کرتا ہے، اسلام کی بات کرتا ہے، تبلیغ اور نماز کی بات کرتا ہے، میرے محبوب کی محبت کی بات نہیں کرتا، میرے محبوب کی شانوں کی بات نہیں کرتا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کی بات نہیں کرتا، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ کی بات نہیں کرتا، لا اقسم بهذا البلد پر بات نہیں کرتا۔ اگر صرف قرآن کی بات روکھی سوکھی کرتا ہے، پہچان لو عالم ضرور ہے، معرفت مصطفیٰ نہیں ہے، اس کی پیروی نہیں کرنا، اس کی پیروی نہیں کرنا، وگرنہ اللہ کا انعام نصیب نہیں ہوگا۔ قرآن مجید میں ہے وَإِذَا أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آ جاؤ اس کتاب کی طرف، یعنی قرآن مجید کی طرف جو نازل کی گئی، اور رسول کی طرف، میرے محبوب کی طرف، دو چیزوں کی طرف بلایا کہ رسول کی طرف آ جاؤ اور قرآن کی طرف آ جاؤ، تو دو چیزوں کا اشارہ ہے۔ ایک اشارہ ہے تعلق سے جڑنے کا، اور قرآن اشارہ ہے تعلیمات سے جڑنے کا۔ رب کائنات نے فرمایا تعالوا الی ما انزل اللہ وإلی الرسول رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، آپ منافقوں کو دیکھیں گے قرآن سے دور نہیں جائے گا، محبوب سے مکھڑا موڑ کر بھاگ جائے گا، محبوب سے چہرہ موڑ کر بھاگ جائے گا۔ اللہ نے فرمایا منافق کی پہچان یہ ہے قرآن کی بات تو کثرت سے کرے گا، محبوب کے ذکر کی بات آئے گی بولے گا کہاں سے ثابت ہے، کہاں سے ثابت ہے، کیا دلیل ہے، صحابہ نے کب کیا، فلاں نے کب کیا۔ محبوب کا ذکر اس میلاد کی محفل میں ہوتا ہے، تم صحابہ سے پوچھتے ہو، یہ تو قرآن نے کیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، تو اسی ذکر کے لیے تو بیٹھے ہیں۔ تو جب قرآن کی دلیل آ گئی تو صحابہ کی دلیل کی ضرورت نہ رہی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے محبوب کا ذکر، درود و سلام پڑھتے رہتے ہیں، محبوب پر رحمت، برکتیں، عنایات بھیجتا رہتا ہے مالک کائنات۔ تو تم بھی اس درود و سلام کی محفل سجاؤ، یہ تو قرآن میں آیا ہے، تم کہتے ہو کہ صحابہ نے کب کیا،
تو حاضرین محترم، منافق اس طرح کے حملے کر کے ہمیشہ تذبذب میں رکھنا چاہتا ہے۔ اب میں خاص بات کی طرف آ رہا ہوں، بولیے کس میں رکھنا چاہتا ہے؟ تذبذب میں، جس کو ہم شک بھی کہتے ہیں، ڈاؤٹ فلنس بھی کہتے ہیں، تشکیک بھی کہتے ہیں۔ جب بھی یہ ایام آتے ہیں، شیطان وسوسہ انگیزی، اب سوشل میڈیا، موبائل، یہ سب چیزیں اتنی آ گئی ہیں، یہ وائرس ڈال دیتا ہے، کہاں سے ثابت ہے، کیا دلیل ہے کیا نہیں ہے۔ اب ہر بندہ تو نہ قرآن پڑھتا ہے، نہ اتنے علم کو جانتا ہے، نہ احادیث کی اتنی گہرائی اور گہرائی کو جانتا ہے۔ پورا ربیع الاول ان ڈیبیٹس میں گزر جاتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ یا میں کوئی ہوائی بات کر رہا ہوں، یہ حقیقت ہے نا۔ اس کا کام یہ ہے کہ آپ کو تشکیک اور تذبذب اور ڈاؤٹ میں ڈال کر کسی طرح یہ وقت گزار دیں، جس وقت میں آپ نے نعمت کو حاصل کرنا تھا۔ خاص وقت ہے نا، اس میں اللہ کی رحمت، آقا علیہ السلام کی قربت، آپ کی توجہات، آپ کا فضل، آپ کا انعام، آپ کی قربتیں جوبن پر ہوتی ہیں، آپ کی عطائیں عروج پر ہوتی ہیں۔ اللہ کی رحمت، اس کا کرم بے کرام برس رہا ہوتا ہے، تو آپ محبت اور یقین کے ساتھ اس کرم کو لوٹنے کی بجائے، آقا علیہ السلام کی محبت، قربت، معیت کو لوٹنے کی بجائے، حاصل کرنے کی بجائے ڈیبیٹ میں یہ ایام اور دن گزار دیتے ہیں۔ بس یہی اس شیطان کی خواہش ہوتی ہے، وہ کامیاب ہو کر تالیاں بجا کر چلا جاتا ہے اور ربیع الاول گزر جاتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے قرآن کی ابتدا میں ہی شک کی جڑ کاٹ دی، فرمایا لا ریب فیہ، اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ میلاد اور یہ ذکر رسول کی محفل وغیرہ یہ سب ناجائز ہیں، تو اس میں شک نہیں ہونا چاہیے، پھر آپ یقین کے ساتھ ناجائز ہیں ایک سائڈ پر ہو جائیں۔ اور اگر آپ کہتے ہیں جائز ہے، حق ہے، کرنا چاہیے، حضور کا ذکر کرنا چاہیے، میلاد کے جشن منانے چاہیے، پھر ڈیبیٹس میں، بحث میں، مناظروں میں، پھٹے بازیوں میں نہ پڑیں، بس حضور کا ذکر کرتے رہیں، جشن مناتے رہیں، محبت کا اظہار کرتے رہیں، درود و سلام پڑھتے رہیں، اپنے دل میں، دماغ میں شک کے وائرس کو نہ آنے دیں۔ یہ شک ایسی بیماری ہے، یہ ایک ایسا کورونا ہے جو نہ انسان کو مرنے دیتا ہے، نہ جینے دیتا ہے، بے سکون کر دیتا ہے۔ جب کسی کو پتہ لگ جائے کہ کورونا ہو گیا تو وہ بندہ کیا ہوتا ہے؟ نہ جینے میں نہ مرنے میں، شاید آج مرا یا کل مرا، آج مرا یا کل مرا۔ یہ کیفیت تھی نا، اگر آپ یاد کریں ان ایام میں پیچھے جائے، کہ جس کو ہم سنتے تھے یہ ایمان کا کورونا وائرس ہے، یہ عقیدوں کا کورونا وائرس ہے، کہ جب داخل ہو جاتا ہے تو بندے کو اتنا گھماتا ہے، اتنا گھماتا ہے، اتنا پریشان کرتا ہے کہ انسان کہتا ہے، یہ جملہ ہر زبان پہ عام ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ صحیح ہے یا یہ صحیح ہے۔ فلاں اسکالر بھی دلیل سے بات کر رہا ہے کہ کہاں لکھا ہے ثابت ہے، فلاں اسکالر بھی دلیل سے بات کر رہا ہے کہ کہاں یہ ثابت ہے اور جائز ہے۔ تو قرآن نے کہا یہی پر تو تم بھٹک گئے۔ جب قرآن کہہ رہا ہے، میں نے کہا انعام یافتہ لوگوں کی صرف بات سننا، صرف انعام یافتہ لوگوں کی بات کو سمجھنا، صرف انعام یافتہ لوگوں کی پیروی کرنا، صرف انعام یافتہ لوگوں کے درس کو، کتاب کو، خطاب کو، بیان کو، دلائل کو سننا اور پڑھنا اور عمل کرنا۔ انعام یافتہ کی تفسیر اور پہچان تو سمجھ آ گئی نا، کہ جس کی ذات میں آپ دیکھیں یہ حضور علیہ السلام سے محبت بھی کرتا ہے، آپ کی تعظیم و تکریم بھی کرتا ہے، آپ سے نسبت اور غلامی بھی رکھتا ہے، اور آپ پر جان باری باری بھی دیتا ہے، تو حاضرین محترم وہی انعام یافتہ ہے، اس کے علم سے فیض یاب ہوں۔ ادھر ادھر جھانکنے کی، زیادہ اپنے آپ کو ملٹی ڈائمینشنل اسکالر بننے کی کوشش نہ کیا کریں، سوشل میڈیا کا اسکالر بننے کی کوشش نہ کیا کریں۔ اللہ پاک نے آگے فرمایا اسی کے بعد اگلی آیت میں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ جن کو غیر المغضوب اللہ کے غضب کی وجہ سے
اللہ معرفت رسول سے محروم ہو گئے، وَلَضَّالِّينَ، یا جو قرآن پڑھتے پڑھتے گمراہ ہو گئے۔ معرفت رسول، محبت رسول، ادب رسول، تکریم رسول سے خالی دل لیے قرآن، نماز، عبادت کرتے ہوئے گمراہ ہو گئے، ان کے راستوں سے بھی بچا کر انعام یافتہ لوگوں کی راہ پر چلنے کے لیے ایک دفعہ حکم فرمایا، صراط الذین انعمت علیہم، اور گمراہ اور غضب یافتہ لوگوں سے بچنے کے لیے 2 مرتبہ حکم فرمایا کہ ان سے بچو گے تب انعام یافتہ لوگوں کی دوائی اثر کرے گی، ورنہ اس کا اثر بھی ظاہر ہو جائے گا کہ سب کو پڑھنا چاہیے، سب کو سننا چاہیے، سب کو دیکھنا چاہیے، سب کے پیچھے چلنا چاہیے۔ یہ شیطانی وسوسہ ہے، یہ شیطانی وسوسہ ہے، یہ نفسانی وسوسہ ہے۔ صرف انعام یافتہ لوگوں کے پیچھے چلنا چاہیے۔ حاضرین محترم، اب اس بات کو کرنے کے بعد آخر صحابہ کرام کی ایک حدیث پاک پیش کر کے میں ختم کروں گا۔ ایک واقعہ ہے، صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن نسائی، ابن ماجہ اور دیگر تمام احادیث کی کتابوں میں یہ واقعہ درج ہوا ہے۔ اب ہم صحابہ کرام سے دیکھتے ہیں کہ ان انعام یافتہ بندوں کی جو اللہ پاک نے کہا ان کی راہ پہ چلنا ہے، تو سب سے بڑے کائنات کے انعام یافتہ لوگ کون تھے؟ کون تھے بولیے؟ کون تھے؟ نہیں پتا؟ صحابہ کرام تھے، کائنات کے سب سے بڑے انعام یافتہ لوگ، جن پہ اللہ نے انعام کیا، یعنی معرفت رسول عطا کی، تعظیم رسول عطا کی، تکریم رسول عطا کی، محبت رسول عطا کی، غلامی رسول عطا کی، اور اس میں وہ فنا ہو گئے۔ وہ طبقہ کون سا تھا؟ صحابہ کرام کا تھا۔ آئیے، لوگ پوچھتے ہیں نا صحابہ سے بتاؤ، صحابہ کرام کو دیکھتے ہیں کہ محبت رسول میں ان کا عالم کیا تھا۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مرض وصال میں 3 دن تک حجرہ مبارک سے باہر تشریف نہ لائے، جب آپ کے آخری ایام تھے، آپ کا وصال مبارک، دنیا سے پردہ پوشی فرمانے والے تھے آقا علیہ السلام، تو شدید علالت کی وجہ سے آپ حجرہ مبارک سے باہر تشریف نہ لا سکے اور مسجد نبوی میں امامت نماز کی نہ کروا سکے۔ آپ گھر میں ہی علالت کے باعث نماز ادا فرماتے تھے۔ تو صحابہ کرام کی نگاہیں جو روزانہ دیدار سے فیض یاب ہوتی تھی، وہ نگاہیں تڑپنے لگی، بے چین اور بے قرار ہونے لگی، مضطرب ہونے لگی۔ تو بالآخر جب اس پریشانی اور اضطراب اور دیدار کی طلب جب صحابہ کرام میں بھڑکی، آج ہم سارے عاشق رسول ہیں، ہمارے اندر کوئی ایسی طلب، کوئی ایسا اضطراب، کوئی ایسی تمنا، کوئی ایسی آگ، کوئی ایسی چنگاری بھڑکتی نہیں ہے۔ ہیں ہم سارے میلاد منانے والے، ہیں ہم سارے عشق رسول کے دعوے دار، ہیں ہم سارے 11ویں منانے والے، مگر صحابہ کرام کا جو طرز عمل تھا اور ان کے ایمان کی جو حقیقت تھی، وہ آقا علیہ السلام کے دیدار کا شوق تھا، وہ آقا علیہ السلام کے دیدار کی طلب تھی اور اس کی لذت تھی جس میں وہ ہم وقت رہتے تھے۔ آج بدقسمتی سے ہمارے دلوں سے وہ شوق، وہ تڑپ، وہ ذوق ختم ہو گیا۔ تو بالآخر آقا علیہ السلام، روایت میں آتا ہے کہ جب آقا علیہ السلام مرض الموت میں تھے اور سیدنا صدیق اکبر لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے، 3 دن آپ امامت فرماتے رہے، تو چنانچہ پیر کے روز لوگ صفیں بنائے نماز پڑھ رہے تھے۔ پیر کے دن آپ کا وصال مبارک ہوا اور پیر کے دن ہی آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی۔ تو حدیث پاک کے الفاظ ہیں، متفق علیہ حدیث پاک ہے کہ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارک کا پردہ اٹھایا۔ آپ نے، آقا علیہ السلام نے حجرہ مبارک کا
پردہ ہٹایا. اب یہاں پہ غور طلب بات یہ ہے اور کھڑے ہو کر وہی حجر مبارک سے کھڑکی سے جھانک کر آپ جماعت صحابہ کی طرف دیکھنے لگے. اب جو لوگ جن کو شرف حاصل ہوا ہے مسجد نبوی میں جانے کا اور ریاض الجنہ میں جانے کا، تو جب آپ ریاض الجنہ میں کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے ہیں تو آقا علیہ السلام کی جالی مبارک ایکسٹریم لیفٹ پر ہے، بائیں جانب حجرہ مبارک ہے. کس طرف ہے بولیے؟ ایکسٹریم بالکل بائیں جانب آپ کا حجرہ مبارک ہے، اور وہاں پر اس کھڑکی کا نشان بھی، وہاں پر اس کی علامت بنی ہوئی. آپ تصویروں میں اگر دیکھا ہو آپ نے، وہ سب جو جالیاں ہیں، سنہری جالیاں تو فرنٹ پر ہے جہاں سے ہم سلام عرض کر کے گزرتے ہیں، ان کی بات نہیں کر رہا. جب ریاض الجنہ میں کھڑے ہوتے ہیں تو ایکسٹریم لیفٹ پر آقا علیہ السلام کی سب جو جالیاں ہیں، وہاں پر وہ کھڑکی مبارک ابھی بھی اس کی نشانی موجود ہے. وہاں پر کھڑے ہو کر آقا علیہ السلام صحابہ کرام کو دیکھنے لگے. اب آپ بتائیے، پوری امت مسلمہ کا خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر، صحابہ کرام میں اول ترین درجے والے صحابہ، اعلیٰ ترین صحابہ میں بھی افضل اور اعلیٰ ترین درجے پر مرتبے پر فائز ہونے والے، وہ امامت کروا رہے اور تمام جیت صحابہ کرام نماز پڑھ رہے ہیں. آپ بتائیے کیا ان کی نمازیں ہماری نمازوں کی طرح تھیں کہ جب نماز میں کھڑے ہو تو پیچھے ذرا بچہ دیکھ کھیل رہا ہے، وہ بھی اس کی طرف بھی نظر ہے، کون دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے ذرا ادھر بھی دیکھ لیں کوئی اور کون ہے، کوئی کھڑکھڑ کر رہا ہے، کوئی موبائل بج رہا ہے، تو اس کی طرف بھی توجہ چلی جاتی ہے. تو صحابہ کرام کی نمازیں ایسی نہیں تھیں، کیونکہ وہ کس کے تربیت یافتہ تھے؟ تاجدار کائنات کے سب سے بڑے معلم کے تربیت یافتہ صحابہ تھے اور عاشقان الہی تھے اور اللہ کی بندگی میں سب سے بڑھ کے کمال رکھنے والے تھے. قیامت تک کوئی غوث، کوئی قطب، کوئی ابدال سیدنا صدیق اکبر تو دور کی بات کسی ادنا سے صحابی کے مرتبے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. اب بتائیے، ایکسٹریم جہاں سب ختم ہو رہی ہو وہاں اینڈ پر کوئی کھڑکی کھول کر کھڑا ہو اور آپ نماز میں یوں جھکائے گردن کھڑے ہوں، نظر آئے گا کون کھڑا ہے؟ آپ بتائیے، ایمانداری سے بتائیے، نظر آئے گا کون کھڑا ہے؟ مگر قربان جائیں، صحابہ کرام نے نماز کی حقیقت سمجھا دی، عبادت کا مغز بتا دیا، ایمان کی حقیقت سمجھا دی. کھڑے نماز میں تھے مگر 3 دن سے انتظار دیدار مصطفیٰ میں تھے. نماز میں بھی ان کی نگاہیں ترچھی ہو کر ان کے دل اس کھڑکی کی طرف لگے رہتے تھے کہ کب ہمارے آقا کھڑکی ہٹائیں، پردہ ہٹائیں اور جلوہ کرائیں. جب آقا علیہ السلام نے جلوہ کرایا اور صحابہ کرام کے چہرے تمام کے ادھر مڑ گئے. آپ کو پتا ہے چہرہ پھیر لیا جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. کعبہ سے چہرہ پھیر لیں، ایسے کر لیں تو نماز نہیں رہتی. یہ نماز کی حقیقت تھی. یہ کعبے کا بھی کعبہ تھا جس کی طرف صحابہ نے منہ موڑ لیا، اور صرف موڑا نہیں، اتنا غور سے دیدار کیا، اتنا توجہ سے دیدار کیا اور اتنا دیدار رسول میں گم ہو گئے کہ کہتے ہیں ہمیں یوں معلوم ہوا اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور قرآن کے اوراق کی طرح معلوم ہوتا تھا. یہ صحابہ کرام نے تفسیر بیان کی ہے چہرہ مصطفیٰ کی کہ جب ہم نے دوران نماز مڑ کر بائیں جانب حضور کا دیدار کیا تو صرف دیدار نہیں کیا بلکہ اچانک نظر پڑتے ہی ہمیں یوں لگا کہ قرآن کھل گیا اور اس قرآن کے اوراق سے نور نکل رہا ہے. قرآن کے ان اوراق سے نور نکل رہا ہے. اس کا نور بھی ہم نے محسوس کیا، اس کا قرآن ہونا بھی ہم نے محسوس کیا. یہ صحابہ کرام بیان کر رہے ہیں.
اب آپ اندازہ کیجئے یہ نماز صحابہ ہے اور امام الامام ہے سیدنا صدیق اکبر، وہ امامت کروا رہے ہیں اور جماعت اس پھر آقا علیہ السلام۔ یہ سارا عمل دیکھنے کے بعد آج کے دور کا مولوی ہوتا تو کہتا اوے یہ کیا کر رہے ہو نماز میں، گھوم جاؤ واپس، پہلے نماز پڑھو بعد میں ملاقات کر لینا۔ تو آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا۔ آقا علیہ السلام صحابہ کی جماعت کو دیکھ کر خود بھی مسکرا۔ متفق علیہ حدیث مبارکہ بتا رہا ہوں، جس نے جا کے پڑھنی ہو دیکھ لے۔ آقا علیہ السلام صحابہ کرام کے اس عمل کو دیکھ کر کیوں مسکرائے؟ یہ اشارہ تھا کہ اب میں دنیا سے جانے والا ہوں، اب میں دنیا سے پردہ فرمانے والا ہوں، اب میرا وصال کا وقت آ چکا ہے۔ میں نے چیک کرنا تھا کہ میری تربیت، میری تعلیم، میری صحبت، میری قربت کا اثر میرے صحابہ پر، میرے جانکاروں پر کتنا ہوا ہے، ان کو ایمان کی حقیقت، ان ایمان کی معرفت کتنی نصیب ہوئی ہے۔ بس وہ چیک کرنے کے لیے پردہ ہٹایا، صحابہ کا رخ مڑ گیا، آقا مسکرا پڑے کہ میرے صحابہ ایمان کی حقیقت کو پا گئے، ایمان کی حقیقت کو پا گئے اور اللہ کے انعام یافتہ بندے بن گئے۔ اور پھر اب دیکھیے معاملہ یہاں پر ختم نہیں ہوا، پھر عرض کرتے ہیں صحابہ کرام ادھر سے چہرے مڑے، ادھر سے مسکراہٹ ہوئی، جب مسکراہٹ مصطفیٰ ہوئی تو پھر تو مزید مبہوت الحواس ہو گئے اور فرماتے ہیں صحابہ کرام آپ کے دیدار کی خوشی میں قریب تھا کہ غلام نماز توڑ دے۔ اب بتائیے دیدار مصطفیٰ افضل ہے، عبادت الہی افضل ہے؟ آج کا مولوی درس کیا دیتا ہے کہ نماز میں حضور کا تصور نہیں ہونا چاہیے، تو ایسے لوگوں سے بچیں جو تصور قائم کرواتے ہیں، ان کی پیروی میں آ جائیں۔ جو حضور کا تصور قائم کرواتے ہیں ان کی پیروی میں آ جائیں۔ تو قریب تھا کہ نماز توڑ دیں۔ سیدنا صدیق اکبر کو خیال ہوا شاید آقا علیہ السلام نماز کے لیے تشریف لا رہے ہیں، اس لیے انہوں نے ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹ کر صف میں مل جانا چاہا، صف میں مل جانا چاہا۔ اب اندازہ کریں جماعت صحابہ ہے، مسجد نبوی ہے، جہاں سے ایمان، اسلام، شریعت ساری کائناتوں میں تقسیم ہوا اور ہو رہا ہے اور قیامت تک ہوتا رہے گا۔ وہاں پر نماز کی جماعت صحابہ کی ہے۔ خلیفہ اول یار بار معرفت رسول رکھنے والا صدیق اکبر مصلی چھوڑ کر پیچھے ہٹ چکا ہے۔ بتائیے یہ جماعت ہو رہی ہے کہ امام مصلی پر موجود ہی نہیں ہے؟ یہ نماز مسجد نبوی میں جماعت ہے کہ امام مصلی پر موجود نہیں، تب بھی نماز قائم اور دائم ہے، تب بھی نماز قائم ہے۔ دیکھیے کتنا، اب یہاں پر پہلے شوق رسول تھا، شروع میں زیارت رسول کا شوق، محبت رسول کا شوق، اب ادب رسول کتنا تھا کہ گمان یہ ہوا کہ شاید حضور تشریف لا رہے ہیں، حضور کے ہوتے ہوئے کیا مجال صدیق اکبر کی کہ وہ امامت کروائے، چاہے نماز کے درمیان کیوں نہ ہو۔ صدیق اکبر کی یہ اوقات اور مجال نہیں کہ وہ امامت کرواتا رہے، ادب رسول یہ ہے کہ وہ مصلی چھوڑ دے اور پیچھے ہٹ جائے۔ یہ معرفت رسول سیدنا صدیق اکبر نے عطا فرمائی۔ اور پھر کیا ہوا؟ لیکن آقا علیہ السلام نے اشارے سے فرمایا کہ تم لوگ نماز کو پورا کر لو۔ کیا لفظ فرمایا آقا علیہ السلام نے؟ بولیے میرے ساتھ، عربی کے الفاظ ہیں ان اتموا صلاتکم، اپنی نمازوں کو تمام کر لو۔ یہ نہیں فرمایا ان ترجعوا صلاتکم، اپنی نمازیں رجوع کر لو۔
اپنی نمازوں کو پلٹا لو، اپنی نمازوں کو دوبارہ پڑھ لو، یہ اب ٹوٹ چکی ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ تم نے چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، میری دیدار کے شوق میں بڑے بےتاب تھے، بڑے مضطرب تھے، بڑے پریشان حال تھے، کوئی بات نہیں، دیدار کے لیے تم مڑ گئے، مصلے چھوڑ دیے، گردنیں موڑ لی، مجھے تک لیا، چلو کوئی بات نہیں میرے صحابہ، دیدار ہو گیا نا، اب نماز کو دوبارہ سے لوٹا دو۔ آقا علیہ السلام نے یہ الفاظ نہیں فرمائے، آقا علیہ السلام نے بھی تصدیق فرما دی کہ میری محبت میں، میرے ادب میں، میری تکریم میں جو عمل بھی کیا جائے وہ عین عبادت الہی ہے، وہ عین ذکر الہی ہے، وہ عین قربت الہی ہے۔ فرمایا جہاں سے نماز چھوڑ کر میرے دیدار میں گم ہوئے تھے وہیں سے آگے نماز کو تمام کر، وہیں سے آگے نماز کو مکمل کر لو۔ پھر آقا علیہ السلام نے پردہ گرا دیا اور اسی روز صاحب آقا علیہ السلام کا وصال، اسی روز آقا علیہ السلام کا وصال ہو گیا۔ تو حاضرین گرامی قدر، اس حدیث مبارکہ کو اور صحابہ کرام کے اس عمل کو پڑھنے، سمجھنے اور جاننے کے بعد یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ تمام عبادتوں سے افضل جس ذات کی حیثیت ہے وہ ذات مصطفیٰ ہے۔ تمام اعمال پر افضل اور فوقیت رکھنے والی ذات ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ لہذا جو بات شروع ہوئی تھی کہ انعام کیوں، پھر اللہ اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ نماز میں کھڑے ہو کر میرے مصطفیٰ کو طلب کرو۔ صحابہ کرام 3 دن سے طلب کر رہے تھے باری تعالیٰ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ ہمیں اپنے محبوب کا جلوہ کرا، اپنے محبوب کا دیدار کرا دے۔ ان کی دعاؤں میں سچائی تھی، ان کی طلب میں سچائی تھی، ان کی طلب میں حقیقی طلب اور عشق تھا۔ ان کی دعا رب نے قبول کر دی اور چہرہ مصطفیٰ پردہ ہٹا کر دیدار کروا دیا، ان کی نمازوں کو معراج المسلمین کروا دیا۔ آج ہم بھی اگر اس خالص نیت کے ساتھ نماز میں کھڑے ہو کر اہدنا الصراط المستقیم میں اس معنی کو ذہن میں، دل میں راسخ کرتے ہوئے طلب کرے باری تعالیٰ ہمیں اپنا محبوب عطا کر دے، ان کا دیدار عطا کر دے، ان کی رضا عطا کر دے، تو رب کائنات ہمیں ضرور عطا فرمائے گا، بشرطے کہ انعام یافتہ لوگوں کی سنگت و صحبت میں رہنا، انعام یافتہ لوگوں کی صحبت میں رہنا۔ یہ کتاب سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس سے میں نے یہ حدیث پاک سنائی، اس میں یہ سارا بیان ہے جو شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدثر اللہ علیہ نے لکھی ہے، اور تاریخ اسلام میں سیرت مبارکہ پر مقدمہ آج تک کوئی بھی سیرت نگار نہیں لکھ سکا، کیونکہ مقدمہ کہتے ہیں کسی بھی شے کا خلاصہ کرنا، میری فیض اور مقدمہ کہتے ہیں کسی بھی موضوع کا خلاصہ اور نچوڑ بیان کرنا۔ تو آقا علیہ السلام کی سیرت مبارکہ میں اور اسوہ کاملہ میں اتنی وسعت ہے کہ کوئی سیرت نگار اس کا احاطہ اور مقدمہ نہ کر سکا۔ لیکن شیخ الاسلام نے اگر سیرت مبارکہ کا کامل نچوڑ آپ نے دیکھنا، پڑھنا، سمجھنا اور عمل کرنا ہو تو 2 جلدوں پر آپ نے یہ سیرت مبارکہ کا مقدمہ لکھا ہے، اس کا ضرور مطالعہ کریں۔ اور آج کے دور میں علم کے ذریعے، دلیل کے ذریعے، عمل کے ذریعے، اخلاق اور زبان کے ذریعے، اپنی کردار کے ذریعے، اپنی شفقت کے ذریعے، اپنی رواداری کے ذریعے تمام تر فرقوں سے بالا تر ہو کر، تمام تر اختلافات سے بالا تر ہو کر آقا علیہ السلام کی رحمت کا، محبت کا، رأفت کا، شفقت کا، حلم کا، بردباری کا پیغام آج تو دنیا میں دے رہے ہیں۔ اور آقا علیہ السلام کی عظمت، محبت، ادب، تعظیم، اتباع، اطاعت
اور غلامی کا جو درد دے رہے ہیں وہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری ہیں۔ وہ حضور علیہ السلام کی شخصیت اور سیرت مبارکہ کے جامع پہلوؤں سے آقا علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کو اجاگر فرما رہے ہیں۔ نہ صرف حبی پہلو بلکہ آپ کی سیرت مبارکہ کا سیاسی پہلو کیا تھا وہ بھی آپ نے اجاگر کیا۔ آپ کی سیرت مبارکہ کا روحانی اور مذہبی پہلو کیا تھا وہ بھی آپ نے سیرت پاک میں اجاگر کیا۔ آپ کی سیرت مبارکہ معیشت میں کیا اسوہ دیتی ہے وہ بھی آپ نے بیان کیا۔ معاشرے کے تشکیل میں آقا علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کیا تعلیمات دیتی ہیں وہ بھی آپ نے بیان کیا۔ الغرض سیرت مبارکہ سے جتنے نور اور روشنی اور فیوز و برکات جاری ہو رہے ہیں ان سب کو علم کی دلیل کے ساتھ زندہ کر کے آج کے دور میں کتاب اور خطاب کی صورت میں پیش کر دیا ہے۔ حاضرین گرامی قدر، جو آقا علیہ السلام کی ذات سے جڑ کر علم حاصل کرتا ہے اور پہنچاتا ہے وہی علم نافع ہے اور علم معرفت رسول والا ہے، علم ہدایت والا ہے، اور علم ہمیشہ طبیعت میں رحمت پیدا کرتا ہے۔ بولیے علم کیا کرتا ہے؟ رحمت پیدا کرتا ہے، شفقت پیدا کرتا ہے، تنگ نظری کو دور کرتا ہے، وسعت نظری پیدا کرتا ہے، دلوں کی تنگی کو دور کرتا ہے، دلوں کے ظرف کو اعلیٰ کرتا ہے۔ بس آخری 2-3 جملے بیان کر کے ختم کروں گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کائنات کے سب سے بڑے عالم ہیں کہ نہیں؟ کائنات کے سب سے بڑے عالم ہیں، اور آپ کا سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے۔ سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے، اور قرآن کیا ہے؟ کتاب العلم ہے۔ بولے کتاب علم ہے۔ تو لہذا تاجدار کائنات کے سب سے بڑے عالم ہیں، اس لیے رحمت للعالمین ہوئے۔ جتنا زیادہ علم ہوتا ہے اتنی زیادہ رحمت ہوتی ہے۔ حضور سب سے زیادہ علم والے تھے، اس لیے اللہ نے آپ کو نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ سب مخلوقات کے لیے رحمت للعالمین بنا دیا۔ پھر آقا علیہ السلام سے فیض لے کر سیدنا مولا علی شیر خدا باب مدینۃ العلم ہوئے۔ باب مدینۃ العلم، علم کا مینار ہونے کی وجہ سے تمام مومنین کے مولا ہو گئے۔ تمام مومنین کے مولا ہو گئے۔ وجہ کیا تھی کہ علم میں سب سے اعلیٰ تھے، علم میں سب سے بلند تھے، تو علم کی بنیاد پر آپ کو مولا کائنات بنا دیا۔ پھر حضور شیخ سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مولا علی المرتضیٰ سے علم کا وہ فیض لیا، علم کا وہ چشمہ پیا کہ آپ نے علم کے اس مقام پر فائز ہوئے کہ آپ اپنے نیچے تمام اولیاء کے قدموں پر، کندھوں پر آپ کا قدم ہوا، اور آپ غوث الاعظم ہوئے اور محی الدین ہوئے۔ یہ غوث الاعظم علم کی وجہ سے ہوئے، کرامات کی وجہ سے نہیں ہوئے۔ کرامات کی وجہ سے نہیں ہوئے، علم کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ ہم یہ تب کرامات بیان کرتے ہیں نا، آپ نے سورہ فاتحہ کی 70 سے زائد تفاسیر بیان کی، مفسرین نے گریبان پھاڑ دیے اور بے چار اور بے یار و مددگار ہو گئے اور پریشان ہو گئے کہ ہم کس ہستی کی بارگاہ میں موجود ہیں۔ تو حاضرین محترم، یہ صرف کرامات نہیں تھی بلکہ حضور سیدنا غوث الاعظم کا علم تھا، جس میں وہ علم محمدی تھا، وہ علم معرفت محمدی والا علم تھا، اس لیے اس نے محی الدین، دین کو زندہ کرنے والا بنا دیا اور غوث الاعظم بنا دیا۔ سیدنا مولا علی شیر خدا کا علم محمدی تھا، باب مدینۃ العلم معرفت محمدی والا علم تھا، اس لیے ساری کائنات کے مولا ہو گئے۔ تو حاضرین محترم، جتنا تعلق ہمارا علم سے جڑے گا اتنا ہی زیادہ ہمیں رحمت للعالمین کا فیض ملے گا، اتنا زیادہ مولا کائنات کی بارگاہ کا فیض ملے گا، ولایت کا، اور اتنا ہی زیادہ حضور سیدنا غوث الاعظم کی مریدی کا فیض ملے گا۔ آج بدقسمتی سے ہم نے صرف
رسم و رواج سے تعلق جوڑ لیا ہے، نالوں سے تعلق قائم کر لیا ہے، علم سے اپنے تعلق کو قطع کر لیا ہے، جو ان تمام برگزیدہ ہستیوں کا منشا اور محور تھا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں علم حقیقی اور علم نافع کو حاصل کرنے اور اس پر حد الامکان عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور آقا علیہ السلام کی محبت میں اور آقا علیہ السلام کی اطاعت اور فرما برداری میں ہمیں ہمیشہ اللہ پاک قائم دائم رکھے۔ وما علینا الا